اینوئل کممریشن آف عرس، سالانہ عرس منانا، اس پر بھی کہتے ہیں کہ نہیں، عرس منانا یہ جائز نہیں ہے، عرس منانا یہ حرام ہے، اور بالخصوص غریب نواز کا عرس آتا ہے تو اور بھی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، بہت تکلیف ہو جاتی ہے ان کو۔ آئیے حدیث پاک کی روشنی میں تفسیر ابن کثیر، یہ میں تفسیر ابن کثیر خاص کر اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ غیر مقلد وہابی یہ اگر تفسیر پڑھتے ہیں تو زیادہ تر ابن کثیر ہی کو پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر یہ ان کے امام ابن تیمیہ کے سٹوڈنٹ تھے، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں حافظ ابن کثیر۔ یہی وجہ ہے کہ ابن کثیر یہ پیش کرتے ہیں، پبلش بھی کرتے ہیں، اور ترجمہ بھی کیا ہے تو ابن کثیر کا ترجمہ کیا ہے، لیکن اس میں کتنی چوری کی ہے وہ انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پہ بتائیں گے۔ کتنی ایسی حدیثیں جو ہمارے عقائد کو ثابت کرتی ہے تفسیر ابن کثیر سے ثابت ہے، لیکن انگلش ورژن سے انہوں نے ان سب کو ہٹا دیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اور اس کے تعلق سے حافظ ابن کثیر نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضور علیہ السلام سال میں ایک دن شہدائے احد کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے۔ فیقول لہم، اور ان سے یہ کہتے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ سورہ رعد کی اس آیت کریمہ کے تحت سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار کے تحت یہ حدیث پاک حافظ ابن کثیر نے نقل کی کہ حضور علیہ السلام once a year he used to visit the shuhada of Uhud, the graves of the shuhada of Uhud۔ صرف اتنا ہی نہیں، حدیث کا اگلا جملہ وَقَذَا ابو بکر، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سال میں ایک مرتبہ حاضری دیتے تھے، وعمر، اسی طرح حضرت عمر ابن خطاب بھی حاضری دیتے تھے، وعثمان، اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان بھی حاضری دیتے تھے۔ تو سال میں ایک مرتبہ دن کو فکس کر کے بزرگوں کی مزارات پہ حاضری دینا یہ نبی کی بھی سنت، حضرت ابو بکر صدیق کی بھی سنت، حضرت عمر کی بھی سنت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بھی سنت۔ کتنا واضح ہے۔ لیکن اس حدیث کو بھی انہوں نے شارٹ ورژن، مختصر ورژن جو ابن کثیر لکھی ہے عربی میں، اس میں ان تمام حدیثوں کو نکال دیا، اور خاص کر انگلش میں جو ترجمہ کیا ہے وہ شارٹ ورژن کا ترجمہ کیا ہے، اوریجنل ورژن کا ترجمہ نہیں کیا۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ عرس منانا یہ حدیث سے ثابت نہیں جبکہ حدیث میں موجود ہے، تو ان کی بات کو سچی ثابت کرنے کے لیے نئی ورژن میں، نئے پبلشنگ میں ان تمام حدیثوں کو ہٹا دیا اور ترجمہ بھی ان حدیثوں کا نہیں کیا۔ اب دیکھیے اپنے امام کی کتابوں سے بھی یہ کھیلتے ہیں، اپنے امام کی لکھی ہوئی تفسیر سے بھی یہ کھیلتے ہیں۔ اب اسی حدیث پاک کو کتنے لوگوں نے نقل کیا؟ مصنف عبد الرزاق جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ میں سے ہیں، امام عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مصنف میں بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور وہ کب کے امام ہیں؟ ہجری 211۔ ان کی وفات ہجری 211 میں ہوئی۔ That means he is from the first 3 centuries، پہلے 3 صدی کے یہ بزرگ ہے، خیر القرون کے یہ بزرگ ہے۔ فرسٹ 3 سینچری کے بزرگ کون؟ مصنف عبد الرزاق یعنی امام عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح تاریخ المدینہ لی ابن ابی شبہ، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا جو ہجری 262 میں وفات پائے۔ اسی طرح امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا جو ہجری 458 میں وفات پائے۔ اسی طرح ابن جریر نے تفسیر طبری میں اس کو نقل کیا جو ہجری 310 میں وفات پائے، اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، تفسیر نیشا پوری میں اس حدیث پاک کو نقل کیا، تفسیر الدر المنصور امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ اسی طرح امام ابو سعود نے تفسیر ابی سعود میں اس حدیث کو نقل کیا، اور امام آلوسی نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو نقل کیا۔ اسی طرح امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ اب کتنے ریفرنسز یہاں دیے گئے؟ ایک ریفرنس نہیں، صرف ابن کثیر کا ریفرنس نہیں،
پہلے 3 صدی کے بزرگوں کا ریفرنس بھی موجود ہے، کئی مفسرین کا ریفرنس بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب اس پر اجماع تھا کہ سال میں 1 مرتبہ مزارات پہ حاضری دینا یہ صحیح ہے، اور حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ صرف حضور علیہ السلام کی سنت نہیں، خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عرس منانا حرام ہے۔ اب مجھے بتائیے، عرس منانے والے صحابہ کے طریقے پر ہیں یا نہیں؟ عرس منانے والے صحابہ کے طریقے پر ہیں نا؟ اور جو انکار کرتے ہیں، اگرچہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں گے جو صحابہ نے کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا وہ نہیں کریں گے۔ صحابہ نے سال میں 1 مرتبہ حاضری دی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دی، جھوٹے یہ لوگ ثابت ہوئے۔ خود کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث پہ عامل ہیں، ہم قرآن حدیث کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے، جبکہ ان کے فعل سے یہ ثابت ہے کہ یہ حدیث پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم سنی مسلمان صحابہ کرام کے طریقے پہ عمل کرنے والے ہیں، اور ناجی فرقہ بھی وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرقہ جنت میں جائے گا جس عقیدے پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ تو جو اس عقیدے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کے عقائد سے، صحابہ کی پریکٹسز سے یہ ثابت ہو گیا کہ سال میں 1 مرتبہ خاص کر حاضری دینا، ویسے تو حاضری دیتے تھے، ونس اے ایئر اسپیسیفکلی حاضری دینا، یہ بھی حدیث پاک کی روشنی میں واضح طور سے ہمیں ملتا ہے، اور اس حدیث پاک کو کئی بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ لیکن یہ وہابی، یہ غیر مقلد آپ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف اور موضوع ہے، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس کا مطلب جتنے اکابرین نے اس حدیث کو نقل کیا سب کو یہ مشرک کہنے پر تلے ہوئے، سب کو یہ بدعات پر عمل کرنے پر تلے ہوئے، کہنے پر تلے ہوئے ہیں کہ وہ سب بدعاتی تھے، وہ سب کے سب مشرک تھے۔ جیسا کہ حضرت نے فرمایا، قرآن اور حدیث کو نہ سمجھنے کی بنا پر یہ لوگ پوری امت کو مشرک کہہ بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔